بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ٹیچنگ کے بارے میں کہ ٹیچنگ ہمارے ہاں سب سے بڑا شعبہ ہے جس میں سب سے بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں۔ مونٹیسری لیول، پرائمری لیول، مڈل لیول، ہائی اسکول لیول، کالج لیول، یونیورسٹی لیول، اور پھر اتنی بڑی ویکینسیز ہوتی ہیں اور اتنی زیادہ تعداد میں ظاہر اسکول کالج ہیں تو اس کے لیے، اور پھر یہ ہے کہ ظاہر بچے بھی آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے اور اس میں پھر اچھے استاد کی بھی ضرورت ہے، تو لہٰذا اس کا اسکوپ بھی ڈاؤن نہیں ہوتا۔ اور پھر ہم یہ بھی تو سمجھتے ہیں نا ہم یہاں پر کہ جناب جو کسی فیلڈ میں نہ چل سکے وہ ٹیچنگ میں چل جاتا ہے، یا کوئی جو کسی کو جگہ کوئی نہ ملے تو بس اس کو ٹیچنگ میں جگہ دے دے۔ تو یہ جو اس طرح کی ساری سچویشن ہے تو اس کے اندر اس بات کی بھی ضرورت تھی کہ بھئی ٹیچر جب ٹیچر بن جاتے ہیں یا وہاں نکل رہے ہوتے ہیں یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کسی دوسرے شعبے میں پڑھتے ہیں تو اس کے ٹیچر بھی تو بنتے ہیں نا، تو آخر وہ پریکٹیکل لائف میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے وہ بہت سارے ٹیچرز کے حوالے سے شکایات کیوں آتی ہیں یا مسئلہ کیوں پیدا ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج ٹیچرز کے حوالے سے بات کی جائے کہ ایک ٹیچر کون ہوتا ہے اور ٹیچر کیا کام کرتا ہے اور انہیں وہ کام کس طرح کرنے چاہیے اور کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ویڈیو تھوڑی لمبی بھی ہو لیکن اگر اس توجہ سے اس چیز کو دیکھ لیا جائے کہ جو لوگ اس شعبے کے اندر جا چکے ہیں یا جانا چاہ رہے ہیں یا وہ ایجوکیشن کے کسی ڈپارٹمنٹ میں پڑھ رہے ہیں یا کسی بھی لیول پہ ان کا اس سے تعلق بن رہا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ توجہ سے اس چیز کو دیکھیں۔ سب سے پہلی چیز کہ ٹیچر کرتا کیا ہے۔ ٹیچر میرے نزدیک کوئی 5-6 کام کرتا ہے۔ پہلا کام تو یہ کرتا ہے کہ وہ ٹیچنگ کرتا ہے، یعنی پڑھاتا ہے کہ جو سلیبس اس کو پڑھانا ہے، جو کورس اس کو پڑھانا ہے تو وہ چیز وہ اس کو پراپرلی پڑھا رہا ہے۔ دوسرا کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کونسل کرے، یعنی بچوں کو گائیڈ کرے، بچوں کو سمجھائے، بچوں کی ان کی سائیکالوجیکل جو ایشوز ہیں یا بچوں کے جو کوئی پرابلم آتے ہوں تو وہ ان پرابلمس کو بھی دور کرے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس نے کریکلم بھی بنانا ہوتا ہے، کریکلم ڈیولپ کرنا یا کریکلم تیار کرنا، یہ بھی ایک اس کا کاموں میں سے ایک کام ہے۔ پھر اس کے بعد گائیڈنس یہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ سے کوئی شخص کوئی فرد آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی مجھے فلاں جگہ جانا ہے تو اس کا راستہ کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اور یہ اور یہ راستہ ہے۔ لیکن ایک شخص آپ سے کہتا ہے کہ آپ بتائیے، مجھے گائیڈ کیجئے کہ بھئی میرے لیے کہاں جانا بہتر ہے اور میں کیسے جاؤں، یعنی وہ آپ اس کی جگہ جانے کے لیے یا آؤٹنگ کے لیے اس کی جگہ کا بھی تعین کرتے ہیں کہ یہ جگہ مناسب ہوگی آپ کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھی آپ اس کو گائیڈ بھی کرتے ہیں، تو یہ کونسلنگ ہو جاتی ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک کام ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ اس کو کیسے کیا جائے اس کے بارے میں اس کو پریکٹیکلی کرنے کا طریقہ یا کر کے دکھایا جائے یا کر کے سٹیپ بائی سٹیپ اس کو بتایا جائے، تو یہ ایک کام ہوتا ہے۔ پھر ایک کام ٹریننگ کا بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو، بچوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو ٹرین کرتے ہیں کس کے لیے؟ پریکٹیکل لائف کے لیے، عملی زندگی کے لیے، کہ وہ لوگ کل معاشرے کے اندر جا کر معاشرے کا حصہ بنیں، وہ لوگ اس ملک کی ترقی کا حصہ بنیں، ملک سے محبت کرنے والے، اپنے فیلڈ کے ماسٹر، فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوں اور اس طرح سے کام کرنے والے ہوں۔ تو آپ جب ٹیچنگ میں جاتے ہیں تو یہ بنیادی طور پہ یہ 2-4 کام۔ اب ٹیچنگ کے حوالے سے مختلف ناموں سے ویکینسیز آتی ہیں، مختلف لیول کی آتی ہیں، تو وہ جس بھی طرح سے کوئی بھی ویکینسی جس میں ٹیچنگ سے ریلیونٹ کوئی بھی چیز ہو تو آپ اس میں اپلائی کریں گے، جاتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور چیز یہ کہ پریکٹیکلی اب تھوڑا سا اس کو میں نیرو ڈاؤن کرتا ہوں کہ بھئی فیلڈ کے اندر جا کے آپ کو کرنا کیا پڑتا ہے۔ مثلا سب سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں پریپیئر کرنی پڑتی ہیں، کچھ کام، کچھ چیزیں، کچھ مٹیریل پریپیئر کرنا ہوتا ہے۔ مثلا کورس کا مٹیریل آپ کو پریپیئر کرنا ہوگا اور اس کو تیار کرنا ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سلیبس پریپیئر کرنا ہوتا ہے، سلیبس کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ پھر ہوم ورک کی اسائنمنٹ آپ کو بنانی ہے، تیار کرنی ہے اور وہ بچوں کو دینی ہے۔
پھر بچوں کو اس کو چیک بھی کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کوئزز جو آپ کوئز لیتے ہیں کسی روٹین میں لیتے ہیں یا کسی بھی طرح سے, تو وہ کوئز تیار کرنے ہوتے ہیں. اچھا, اب کوئز تیار کرنا جو ہے وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئز تیار کرنے ہوتے ہیں, کہ دیکھیں اگر تو آپ کتاب کے اندر سے یا اپنی سلائیڈ میں سے یا اپنے مٹیریل میں سے سیدھا سیدھا کوئی کویسچن 2-4 لکھ کے آپ کوئز بناتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی بچے کی اسیسمنٹ تو نہیں ہو رہی نا, آپ نے تو اس کی پھر میموری چیک کی ہے. تو اب یہاں پر آپ کو کوئز بنانا ہے, اس طرح کا کوئز بنانا ہے کہ جس سے بچے کی لرننگ چیک ہو, لرننگ کے بارے میں پتہ چلے اور بچے کی کیپیسٹی بڑھ سکے, کیپیسٹی بہتر ہو سکے اور وہ چیز ہو. اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ آپ کو کوئز ہر 2 صورت میں بنانا پڑا, ہوم ورک اسائنمنٹ ہر 2 صورت میں بنانی پڑی. ایک یہ ہے کہ آپ نے جسٹ کتاب سے کوئی پوائنٹس اٹھا کے وہ کر دیا, ایک یہ ہے کہ تھوڑا مائنڈ کا استعمال کیا اور اس کے مطابق پھر آپ نے کچھ اچھی چیزیں وہاں پہ ڈالیں کہ جس میں بچے نے بھی انٹرسٹ لیا کہ ہاں یہ واقعی کوئی میرے انٹرسٹ کی چیز ہے, میری پریکٹیکل لائف سے متعلق چیز ہے اور میری اسٹڈیز کو میری لائف کے ساتھ ریلیٹ کیا جا رہا ہے. تو اس طرح سے وہ اس کی ایک کوالٹی. پھر اسی طرح ٹیسٹ یا ایگزام آپ کو پریپیئر کرنے پڑتے ہیں. اس کے بعد ایگزامینیشن کا ایک بہت بڑا کام ہے, یہ چھوٹے بڑے بہت سارے ایگزام ہوتے ہیں. تو ایگزام کو پیپر تیار کرنا, ایگزام کنڈکٹ کروانا, ایگزام کی وہاں پہ نگرانی کرنا, پھر ایگزام کے پیپر کو چیک کرنا, پھر اس کا رزلٹ تیار کرنا, یہ سب چیزیں ظاہر ہے کہ ایک ٹیچر کا کام ہے اور اس ٹیچر کو اس کام کو کرنا چاہیے, بالکل کیا کہتے ہیں ٹھیک طریقے سے کام کو کرنا چاہیے. اچھا, تیسرا اور ایک بڑا امپورٹنٹ جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پروفیشنل ڈیولپمنٹ کرنی ہے. مثلا یہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کسی کالج کی, اسکول کی, یونیورسٹی کی بنیادی ذمہ داری نہیں ہے. کوئی کرواتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کوئی ایڈیشنل کورسز کریں, آپ ایڈیشنل کوئی ریسرچ کریں, آپ اپنا ایڈیشنل مطالعہ کریں. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کے جو یعنی کور سبجیکٹ ہے اس سے ہٹ کر ہے. مثلا آپ اگر فزکس پڑھاتے ہیں تو فزکس پڑھانے کے علاوہ آپ کو کچھ اضافی کورسز کرنے کہ آپ کی ٹیچنگ کی کوالٹی بہتر ہو جائے. آپ ٹیچنگ کرتے ہوئے, آپ اپنا کام کرتے ہوئے, ظاہر ہے کہ آپ اپنا رزق بھی کما رہے ہیں, آپ بچوں کے جو اس ملک کا فیوچر ہیں ان کو وہ سارا دن آپ کے پاس ہیں یا آپ کے پاس کچھ سبجیکٹ کے لیے آپ کے پاس 2 گھنٹے کے لیے آئے ہیں, تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو بہترین طریقے سے پڑھائیں, بہترین طریقے سے اس کے لیے کورسز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ لہٰذا آپ کی اپنی ہی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو اپنے کام کو بہتر کریں. پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ پریکٹیکل ورک. یعنی بچوں کو صرف تھیوریٹیکل کام نہ کروائیں, وہ کوئی دنیا کا سبجیکٹ ہو اس کو بچے کو نکال کے, ایون سوشل سائنسز کا سبجیکٹ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کروانا ہے جی, میں نے کہا اس کے اندر تو سب سے زیادہ کام ہے. اب یہ سوشل سائنسز کا کام ہے نا کہ بچے کو یہ بھی پتہ ہو کہ بھی میں نے کوئی ایک لیٹر پوسٹ کرنا ہے تو وہ کیسے کیا جاتا ہے. بچے کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیلی فون کا محکمہ کیا ہوتا ہے اور کہاں بستا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے, کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو مطلب یہ پریکٹیکل نالج ہوتا ہے کہ آپ کتاب کے اندر جو چیزیں پڑھا رہے ہیں, معاشرے کے اندر جہاں جہاں وہ چیزیں ہو رہی ہوں وہ چیزیں وہاں پہ ان کو دکھا دیں, ان کو وزٹ کرا دیں اور ان کو پریکٹیکلی کر کے دکھائیں, ان کے ہاتھ سے وہ چیز کروائیں, تو اس سے ان کا کانفیڈنس بھی بہتر ہوگا اور ان کا کام بھی بہتر ہوگا. ایک آخری چیز یہ ہے کہ پرسنل گرومنگ, انفارچونیٹلی کہ اس پہ توجہ کم ہوتی ہے کہ میں اپنی ذاتی گرومنگ پہ توجہ دوں, اپنے مطلب صفائی ستھرائی پہ توجہ دوں, اپنی جناب لباس پہ توجہ دوں, اپنی باقی چیزوں پر توجہ دوں. نہیں, مطلب یہ سارے کام ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یار نہیں, اس کو یاد رکھیں کہ اگر اسٹوڈنٹس کے سامنے ایک آئیڈیل پرسنالٹی کے طور پہ آپ نہیں آتے تو اسٹوڈنٹ آپ کو رسپیکٹ نہیں دے گا. اگر آپ کے مسلسل مستقل طور پہ ایک کوالٹی کے ساتھ آپ وہاں ان کے سامنے آتے ہیں تو آپ کا بہت اچھا ریکارڈ بھی ہوگا اور بہت اچھا آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا. اب تیسری چیز جو آپ کو بتانی ہے, چوتھی چیز, وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ نالج آپ کو چاہیے. کون سا نالج؟ ایک تو وہ نالج جس کا میں نے پہلے ذکر کیا, یہ ہے ٹیکنیکل نالج. ہم جس دور میں رہ رہے ہیں میرے عزیزوں, میرے بھائیوں بہنوں, میں آپ سب سے یہ بات کہوں گا کہ یاد رکھیں کہ یہ ٹیکنیکل دور ہے.
اس کے اندر آپ ٹیکنالوجی کو اگنور نہیں کر سکتے، آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ خاص طور پہ آپ کو یہ کہ ورڈ پروسیسنگ کیا ہوتی ہے، پریزنٹیشن کیا ہوتی ہے، ایکسل شیٹس کیا ہوتی ہیں، ان کو ترتیب دینا، بنانا، اس کے اندر کام کرنا، یہ آپ کو سیکھ لینا چاہیے۔ اور یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جو آپ سیکھ نہیں سکتے، یہ جسٹ ایک ہفتے کا کام ہے کہ اگر آپ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے بعد ایک ہفتے کے لیے اگر آپ ٹائم نکالیں، کسی ایکسپرٹ اپنے دوست جاننے والے کو کہیں کہ یا مجھے آفس اچھی طرح سے سکھا دو، وہ آپ کو 2 دن میں سکھا دے گا، پھر آپ کی پریکٹس ہوگی۔ پریزنٹیشن ہے وہ 2-3 دن کا کام ہے، وہ آپ کو آ جائے گی۔ پھر اسی طرح ایکسل شیٹس ہیں، تو بنیادی کام ایکسل شیٹ کا بھی آپ کو 2-3 دن میں آپ سیکھ جائیں گے، تو لہذا ہفتے کے اندر آپ ان کاموں کو سیکھ سکتے ہیں اور پھر اس کی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں اور بہترین طریقے سے آپ اس کو یہ چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹ کو انہی چیزوں کے ذریعے سے کوئی کام، کوئی چیزیں ایسی ضرور سکھائیں کہ جو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پوری زندگی اسے یاد رکھے، زندگی کی آخری سٹیج پہ بھی جا کے یہ کہے کہ ہاں یہ چیز مجھے فلاں استاد نے سکھائی تھی۔ میں آج اپنی اس عمر میں بھی آج بھی اسکول کے ٹیچرز کو یاد کرتا ہوں کہ فلاں استاد نے یہ چیز مجھے سکھائی تھی، فلاں شیر محمد صاحب نے مجھے بولنا سکھایا تھا، مجھے سید ریاض صاحب نے یہ چیز سکھائی تھی، مجھے فلاں ٹیچر نے یہ چیز سکھائی تھی، مجھے فلاں۔ تو یہ چیزیں آپ کو مطلب یاد رکھیں گے، لوگ یاد رکھیں گے اور آپ کی لائف بڑھ جائے گی، آپ کو دعائیں ملیں گی اور آپ کو خیر ملے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت ڈال دے گا۔ اب آتے ہیں اس کے بعد کہ جب آپ پریکٹیکلی اس کام کو کرتے ہیں تو سب سے پہلا اور بنیادی کام ہے کہ آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے۔ اب یہ ٹیچنگ ہوتی کیسے ہے؟ اس ٹیچنگ کو کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن پہ بڑی توجہ دینے کی ضرورت۔ مثلاً دیکھیے، اگر آپ کو ٹریننگ کا کانسیپٹ نہیں ہے، ٹریننگ کیا ہوتی ہے کہ بھئی یہ ایک مشین ہے، مشین کو چلانے کا طریقہ سکھانا ہے۔ ایک بچے کو کہا کہ بیٹا یہ چیز یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ اور آسان ترین الفاظ میں اس بچے کے لیول پہ جا کے اس کی انگلی پکڑ کے اس کو وہ کام سکھانا، یہ ہے ٹریننگ۔ اب اگر ٹیچنگ آپ اس طریقے سے آپ کر رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں کہ اس کی کوالٹی کیسی ہوگی اور وہ بچے کتنا آپ کو رسپیکٹ دیں گے، کتنا اچھے طریقے سے وہ بچے سیکھیں گے۔ پھر دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ کی آبزرویشن کتنی اچھی ہے، یعنی آپ کے سامنے کلاس بیٹھی ہے تو کلاس میں کسی بچے کے چہرے کو دیکھ کر آپ یہ سمجھ جائیں کہ ایکچولی اس کے اندر کیا صورتحال۔ ایک بچہ انٹرسٹ نہیں لے رہا لیکن آپ کی آبزرویشن بھی نہیں ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی یہ انٹرسٹ نہیں لے رہا۔ اب اگر آپ کو اس کو کھڑا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، کچھ ہوتے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آبزرویشن آپ کو فائدہ دے گی۔ پھر آپ کو اپنے کام کو آرگنائز کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، اس کو پلان کرنے کا بھی طریقہ آنا چاہیے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، پھر اس کی پلاننگ کیسے کرنی ہے اور کون سا سٹیپ، کون سا کام پہلے کرنا ہے، پھر آپ کی کمیونیکیشن بہت اچھی ہونی چاہیے۔ یعنی یہ بچوں سے جب آپ بات کر رہے ہوں، اسٹوڈنٹ سے بات کر رہے ہوں، ایون یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے بھی کیوں نہ ہوں، تو آپ کی آواز ایک مناسب لیول سے اوپر نہیں جانی چاہیے، ایک مناسب پچ میں رہ کے، ایک مناسب لیول پہ رہ کے آپ کو بات کرنے کی چاہیے، تاکہ یہ ہے کہ آپ کی ایک آواز کا اور اس کے ردم کا اور اس کے آپ کے لہجے کا جو ایک امپیکٹ ہے وہ کریٹ ہونا چاہیے اور وہ اسٹوڈنٹ میں اور سب میں جائے اور وہ لوگوں کے لیے گراں نہ گزرے اور یعنی عجیب نہ ہو۔ پھر ایک اور ہے کریٹیوٹی۔ یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کلاس میں ہیں اور آپ نے کوئی چیز پڑھائی ہے، اب وہاں پہ کسی بچے کو سمجھ نہیں آ رہی، 2 بچوں کو 4 بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی، کسی نے کویسچن کیا ہے، اب کویسچن کے نتیجے میں اب آپ کو اتنا کریٹیو ہونا چاہیے کہ آپ اس چیز کو کسی دوسرے طریقے سے فوری کر کے سکھا دیں۔ اب بچہ پھر بھی کہتا ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی صاحب، اب آپ کسی تیسرے طریقے سے کر کے سکھا دیں کہ جب تک بچہ جو ہے اس بات پہ نہ آ جائے کہ ہم اب میں سمجھ گیا ہوں، آپ کے پاس طریقے ختم نہیں ہونے چاہیے۔
تو یہ جو چیز ہے یہ کیسے آئے گی؟ یہ اس کے لیے آپ کو بہت اچھا بہترین کریٹیو ہونا بڑا ضروری ہے۔ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ پازیٹیو اپروچ۔ کچھ بھی ہو جائے، بچہ کچھ بھی کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کسی طریقے سے کرتا ہے، کبھی اس کے بارے میں نیگیٹو نہ سوچیں کہ یہ بچہ ہے ایسا اس لیے یہ کر رہا ہے۔ نہیں، یہ نہیں۔ بچہ یہ ہے کہ اس کو کوئی مجبوری ہو گئی ہے، اس کو کوئی پرابلم ہو گئی ہے، اس کو کوئی ایشو ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے اس کے لیے یہ ایشو آ رہا ہے اور اس کے لیے ساتھ یہ پرابلم ہو رہا ہے۔ تو آپ کو پازیٹیو اپروچ رکھنی ہے بہر صورت۔ اور آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ کوئی بھی نتائج ہے، کچھ بھی نتائج ہے، اچھے آتے ہیں یا برے آتے ہیں، نتائج کی ذمہ داری پوری کی پوری اپنے اوپر لیں کہ میں نے پڑھایا تھا، میں نے یہ کیا تھا، میں نے کچھ کیا تھا، ہاں میرا یہ فالٹ ہے کہ میں ٹھیک سے پڑھا نہیں سکا اور رزلٹ اچھا نہیں آ سکا۔ یہ حوصلہ ہونا چاہیے ایک استاد کے اندر کہ وہ یہ نہ کہے کہ ہاں یہ بچے ہی ایسے ہیں، یہ کام نہیں کرتے، ان کو کہہ کے تھک جاتے ہیں، یہ آتے نہیں ہیں، یہ کرتے نہیں ہیں، فلانا نہیں ہے۔ یہ تو میرے اندر اتنی اچھی اور کشش ہونی چاہیے اور اٹریکشن مجھے پیدا کرنی چاہیے کہ بچہ والدین سے کہے کہ میں اسکول سے لیٹ ہو رہا ہوں، مجھے جلدی بھیجو، میں کالج سے لیٹ ہو رہا ہوں، مجھے جلدی بھیجو۔ تو یہ چیزیں تو مجھے ایک استاد کو کرنی ہے نا۔ تو جب ہم اس چیز کو کریں گے تو اس کے نتیجے میں ایک اچھی اور ایک بہتر چیز آئے گی۔ اب 2 میجر پوائنٹس ہیں جس کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ کو کس چیز کا پتہ ہونا چاہیے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے بچوں کی نفسیات کا، اسٹوڈنٹ یعنی ہیومن سائیکالوجی کا پتہ ہونا چاہیے کہ انسان کیسے سوچتا ہے، کس وقت کس طرح کی باتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں، ایج کے کس حصے میں کیسی چیزیں چلتی ہیں، کس طرح سے ہوتا ہے، تو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز آپ کو سوشیالوجی کا پتہ ہونا چاہیے کہ سوسائٹی کہ ڈائنامکس کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے وہ چیز چل رہی ہوتی ہے اور ایک انسان کس طرح سے گرو کر رہا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ پھر ایجوکیشن کیا ہوتی ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ٹیچنگ، یہ چیز ہوتی کیا ہے، اس کا لیول کیا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہے۔ ٹیچر تو وہ ہے کہ جو قومیں بناتا ہے، جو قوم کے اندر نوجوانوں کے اندر حب الوطنی پیدا کرتا ہے۔ آج ہم شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب پاکستانی نوجوان جو ہے وہ ملک سے بیزار ہو کے پاکستان سے چھوڑنا چاہ رہا ہے یا کچھ کرنا چاہ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج کا استاد اگر کلاس کے اندر کھڑے ہو کے اگر بچے کو یہ اتنا جذبہ دے اور اس کو یہ سمجھائے کہ یہ ملک نے آپ کو یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا اور یہ کچھ بنایا اور یہاں تک آپ پہنچے، پاکستان کے اندر پاکستان کے وسائل استعمال کرتے ہوئے وغیرہ وغیرہ 10 چیزیں ہو سکتی ہیں، تو آپ یہ کریں تو اس سے آپ بچوں کے اندر ایک کریج پیدا کریں گے اور حب الوطنی پیدا کریں گے اور اس کے اندر ایک جذبہ پیدا کریں گے کہ اس قوم کو بنائے اور قوم کو کھڑا کرے۔ لیکن اگر استاد کلاس کے اندر یہ کھڑا کرے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، بس نکل جاؤ یہاں سے کسی طریقے سے، یار ہم تو غلطی کر لی کہ ہم یہاں پر ہیں، آپ باہر چلے جاؤ، اگر ایسی باتیں ہوں گی تو اس کے نتیجے میں یقیناً خرابی ہوگی اور اس کے نتیجے میں لوگ یقیناً سوچیں گے کہ ہاں کچھ تو گڑبڑ ہے۔ تو یہ استاد ہے کہ جو یہ چیز کرتا ہے۔ مشرقی پاکستان جب ہم سے علیحدہ ہوا تھا تو جب اس کا انالیسس کیا گیا تو اس انالیسس کے اندر یہ بات بھی آئی تھی کہ ہاں ایک بڑی وجہ جو ہے وہ وہاں کا استاد بھی تھا کہ جس نے پاکستان سے ان بنگالی بچوں کو دور کیا اور ان کے اندر ایک نفرت اور ایک اس طرح کا جذبہ پیدا کیا۔ تو لہٰذا آپ کو اس طرح سے اس چیز کو سمجھنا بھی ہے، علم بھی لینا ہے، جاننا بھی ہے۔ پھر ٹائم مینجمنٹ کہ کس طرح سے آپ نے ٹائم کو مینیج کرنا ہے اور اس طرح سے کرنا ہے۔ فلاسفی کا تھوڑا سا نالج بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ہمارا جو آج کا میڈیا چل رہا ہے، ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، دوسرا الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میڈیا جو ہے اس کے پس پردہ کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر سامنے ایک چیز آ رہی ہے یا ایک چیز دکھائی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ اس کے پرپز کیا ہوتا ہے۔ یہ اگر ٹام اینڈ جیری کارٹون بھی ہیں تو اس کا بھی پرپز ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ جسٹ ایسی کوئی چیز ادھر ادھر بھاگ رہی ہے۔
پورے آبجیکٹیو کے ساتھ اس کو تیار کیا گیا ہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں بھی ایک استاد کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ بچوں کو گائیڈ بھی کر سکے، سمجھا بھی سکے اور کر سکے۔ اور آخری پوائنٹ جس کا میں ابھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کون کون سی کوالٹیز آپ کے اندر ہوں گی تو آپ اس کام کو کر سکیں گے اور بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایکٹیو لسنر ہونا چاہیے آپ کو، کہ آپ پوری توجہ سے بات کو سنیں۔ اسٹوڈنٹ بات کر رہا ہے، جتنی بات کر رہا ہے، چھوٹی کر رہا ہے، لمبی کر رہا ہے، اس کو ٹوکیں نہیں، پوری توجہ سے سنیں اور پوری توجہ سے اس بات کو سمجھیں۔ پھر سپیچ کلیئرٹی، آپ کے بولنے میں بہت کلیئرٹی ہونی چاہیے، آپ کے الفاظ کلیئرلی سمجھ آنے چاہیے اور بالکل یعنی اچھے طریقے سے ایک ایک لفظ، ایک ایک اسپیلنگ، ایک ایک چیز صاف کلیئر ہو کہ یہ کہا جا رہا ہے، جملہ یہ بولا جا رہا ہے۔ جملے کا سائز چھوٹا رکھیں تاکہ یہ کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اسے سمجھ بھی لے، نوٹ بھی کرے اور ایبزرو بھی کر سکے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ۔ کریٹیکل تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کو کریٹک کرنا نہیں ہوتا، مطلب کریٹک کو کرٹیسائز کرنا یا اس کے مطلب نیگیٹو باتیں نکالنا، یہ مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اصل بات اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ آپ وہاں انالیسس کرتے ہیں کہ اس کے یہ پازیٹیو ہیں، یہ نیگیٹو ہیں، یہ انالیسس ہے اور اس کا ہمیں یہ فائدہ ہو سکتا ہے، یہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر فائدے زیادہ ہیں تو ہمیں وہ لینا چاہیے، نقصان زیادہ ہے تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس چیز کو کہتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ، کہ آپ اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کے آپ اس کام کو پھر آپ اس کو کریں۔ پھر یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ڈو سم تھنگ، کہ کوئی بھی کام کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور مائنڈ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے کہ اس میں کیا چیز ہو سکتی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہوتی ہے اسپیچ ریکگنیشن، یعنی آواز کی پہچان۔ الفاظ کو آپ ریکگنائز کریں، آپ کے کانوں میں کوئی آواز آئی ہے تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ اچھا یہ فلاں شخص بولا ہے، یہ عمر بولا ہے، یہ فلاں بولا ہے، یہ علی کی آواز ہے، تو آپ کو فوراً اسے دیکھے بغیر اس کی آواز کو آپ سمجھ سکتے ہو کلیئرلی، آپ کو اس میں کوئی پرابلم نہیں آنی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ انفارمیشن کو ترتیب دینا، یعنی آپ کے پاس بہت سی باتیں ہیں تو آپ نے ترتیب دینا ہے 1 2 3 4، تو آپ کو یہ اسکل آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ آپ اس چیز کو بڑے آرام سے اس چیز کو کر سکتے ہوں۔ پھر مستقل مزاجی، پرسسٹنسی، کہ مستقل مزاجی سے آپ اس کام کو کر سکیں، چھوٹی چھوٹی بات کو بھی آپ چھوڑنے والے نہ ہوں۔ ایک بڑی امپورٹنٹ بات اور سیکنڈ لا وہ یہ ہے کہ اچیومنٹ، کہ آپ اپنے سامنے ٹارگٹ رکھیں کہ وہ چیز میں نے اچیو کرنی ہے۔ وہ کیا ہے کہ سارے بچوں کے اندر میں نے یہ اس سال کے آخر تک یہ بچے جو ہیں 1 2 3 4 چیزیں سیکھ جائیں گے۔ آپ کہہ دیں کہ میری کلاس کے بچے جو ہیں اس سال کے آخر تک یہ چیزیں سیکھیں گے، انہیں یہ چیزیں پتہ ہوں گی، یہ چیزیں بتا سکیں گے، اور کوئی بھی شخص کہیں پہ بھی وہ انہیں پوچھے تو یہ آپ کو، اور اس کو آپ اچیو کریں اور یہ اپنے لیے چیلنج بنائیں کہ میں نے اس کو اچیو کرنا ہے اور میں نے اس کو جاننا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپ کو ریلائبل ہونا چاہیے۔ استاد ریلائبل ہوتا ہے، اس کے ساتھ اسٹوڈنٹ کوئی بھی بات کرنا چاہے کر سکے، کسی بھی طرح کی بات کرنا چاہے وہ کر سکے اور کھلے دل سے کر سکے، آرام سے کر سکے۔ اس کو یہ موقع دیجیے، اسے یہ حوصلہ دیجیے، اسے یہ اطمینان ہو کہ یار کہ میرا استاد جو ہے وہ یہ ریلائبل ہے، میں اس سے کوئی بھی اپنی مشکل شیئر کروں گا تو وہ کسی دوسرے کو بتائے گا نہیں، کسی اور جگہ بیٹھ کے بات نہیں کرے گا، کسی اور جگہ جا کے کچھ نہیں کرے گا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ہمارے دور کے استاد یا پرانے استاد یا جن کا ذکر ہوتا ہے، مثالیں دی جاتی ہیں، ان میں پڑھائی کے حوالے سے، ٹیکنیکل نالج کے حوالے سے اگر وہ ان میں کوئی کمی بھی ہوتی ہوگی تو ہوتی ہوگی، لیکن یہ جو باقی کوالٹیز ہیں یہ بہت زیادہ ہوتی تھیں کہ وہ یعنی بچے جو ہیں وہ استاد کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے تھے۔ تو یہ اصل چیز ہوتی ہے۔ تو لہٰذا میں وہ ان تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ایجوکیشن میں ہیں یا ٹیچنگ میں جانا چاہتے ہیں یا ٹیچنگ میں جا چکے ہیں، ان تمام سب سے میں یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو ایک اچھا استاد بنا کے پاکستان کا ایک مثالی استاد بنائیے کہ جس کی دنیا میں مثال دی جا سکے کہ وہ یہ ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ وہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں،
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آپ کے سوالات ہوں، کوئی کمنٹس ہوں تو وہ آپ نیچے آپ دے سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو یقیناً جواب بھی ملے گا، اور پھر آپ کے ساتھ یہ انٹریکشن بڑھے گا، اور آپ کے کوئی اور ٹاپک ہو جس کو آپ چاہتے ہوں کہ اس کو مزید ایلیبوریٹ کیا جائے تو ہم اس پہ بھی بات کر لیں گے۔ تو بہت شکریہ وقت دینے کا۔ السلام علیکم۔